جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک سعودی عربیہ کے اندر غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد جو اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ فیس بک کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال اور اس کے علاوہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال۔ غلطیاں کون کون سی کی تھی؟ آپ نے کون سی غلطیاں نہیں کرنی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر اس کیس میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے محمد کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو یوٹیوب چینل۔ سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے رولز بہت سخت ہیں۔ اگر آپ نے حکومت پر تنقید کر دی، یعنی سعودی حکومت پر، سعودی حکومت کی کسی بھی نمائندے پر، کسی بھی منسٹر پر یا پھر سعودی حکومت کے قوانین پر اگر آپ نے تنقید کر دی یا پھر آپ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جو نازیبا یا اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ ہوں تو بالکل آپ کی پکڑ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے سعودی عربیہ کے اندر رہ کے کوئی بھی سیاسی یا مذہبی سرگرمی اپنی جاری رکھی یا پھر سوشل میڈیا پہ آپ نے کسی جماعت کی حمایت شروع کر دی، کسی کے حق میں پوسٹیں لگانا شروع کر دی یا پھر کسی کے خلاف آپ نے پوسٹیں لگانا شروع کر دی، تو ایسی صورت میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کسی بھی سیاسی یا پھر کسی بھی مذہبی مہم جوئی میں آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ ایون کہ آپ کسی پوسٹ پر بھی اگر کوئی کمنٹ بھی کرتے ہیں حمایت میں یا پھر آپ اگر کسی بھی پوسٹ کو لائک بھی کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں۔ بہت ساری افواہیں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں، یا پھر وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں یا پھر وہ مقامی لیول پہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ خبر سچ ہے اور اخلاقیات سے گری ہوئی نہیں ہے یا کسی مذہب یا پھر کسی ملک یا پھر سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی بھی جھوٹی خبر یا پھر کوئی ایسی سرگرمی جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی کی تضحیق ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں ایسی کسی بھی پوسٹ کو آپ شیئر نہ کریں، ادروائز یہ ایک پوسٹ آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پرائیویسی اور بدنامی۔ آپ بازار کے اندر موجود ہیں، آپ پارک کے اندر موجود ہیں، آپ کسی پبلک پلیس پہ موجود ہیں اور آپ کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی مرضی کے خلاف اگر بنا لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی شکایت کر دی آپ کی ویڈیو کے اندر یا پھر آپ کی تصویر کے اندر، کوئی دوسری فیملی یا کوئی دوسرا فرد آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ پر وہی وائلیشن لگے گی جو سوشل میڈیا کے رولز ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی پوسٹیں یا بہت ساری ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں جن میں کسی کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پاکستانیوں کے لیے۔ جس طرح پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول ہے اور لوگوں نے اپنی ہی ایک دنیا بسا رکھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں، دوسری کی مخالفت کرتے ہیں، تو مخالف جماعت کی کوئی بھی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جائے جس میں دوسری جماعت کی بدنامی ہو یا کسی فرد واحد کی بدنامی کی جا رہی ہو اور آپ اگر اس کی حمایت کرتے ہیں اس پوسٹ کی، چاہے آپ شیئر کرتے ہیں، چاہے آپ لائک کرتے ہیں، چاہے آپ کمنٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آن لائن احتجاج۔ بہت سارے لوگ آن لائن احتجاج کرتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ جب ابھی ایک جنگ کا ماحول چل رہا تھا اور بہت سارے ممالک اس کے اندر جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگوں نے ایک مہم جاری رکھی، اور وہ مہم کیا تھی؟ بہت سارے ملکوں کے خلاف اور بہت سارے ملکوں کی حمایت میں۔ تو ایسی صورت میں بھی سعودی عربیہ کے اندر رہ کے آپ اگر کسی کی حمایت کرتے ہیں یا پھر کسی اور کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پکڑا کیسے جاتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے بہت ہی فاسٹ ہے۔ اگر آپ سم استعمال نہیں بھی کر رہے، کہیں سے آپ سگنل بھی لے رہے ہیں، وائی فائی یوز کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹریس کر لیا جاتا ہے۔ اور پچھلے چند دنوں کے اندر میرے سامنے کئی کیس آ چکے ہیں جن لوگوں کو ایسے ہی ٹریس کیا گیا اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا۔ اب سزا کیا ہوگی؟ سب سے بڑی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اچانک آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہوں اور کہیں جی آئیں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پھر آپ سوال پوچھیں اور سوال کا جواب بھی نہ دیا جائے، چلے ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایشو ہے یا پھر
انکوائری کرنی ہے۔ سب سے بڑی سزا میں کہتا ہوں یہ وہ ہے جو ایک دم سے بندے کو ملتی ہے اور بندہ ایک دم سے چونک جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو پکڑ لیا، ابھی آگے کیا ہوگا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اور اس سے بڑی سزا وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ہے کہاں، زندہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر پکڑا گیا ہے تو کس کیس میں پکڑا گیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس کو سزا کون سی ملے گی، کب ملے گی، کیا ہوگا۔ جس میں پریشانی ہے بہت زیادہ سب کے لیے، تو اس سے بڑی سزا میں کہتا ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہی بات اس کی انکوائری چلتی ہے، انکوائری 3 دن میں بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے، انکوائری پہ ہفتہ 10 دن 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ جب انکوائری کمپلیٹ ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو سٹارٹ والی جو انکوائری ہوتے ہیں اسی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پہ کیس درج ہو جاتا ہے، نام چلا جاتا ہے کس کیٹیگری میں، جس میں آپ پہ ایک کیس بن گیا۔ اس کے بعد جب آپ چلے جاتے ہیں آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں، دوبارہ جب بھی ہم کال کریں گے آپ کو آنا پڑے گا۔ پھر چاہے آپ کو کورٹ میں بلوایا جائے، چاہے آپ کو تھانے میں بلایا جائے، جب بھی آپ کو بلایا جائے گا تو پھر جانا پڑے گا۔ تو یہ تو پھر بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ اگر 2 دن 3 دن 5 دن کے اندر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن اللہ نہ کرے کہ بندہ 2 مہینے 3 مہینے منظر سے ہی غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے، انکوائریاں چل رہی ہیں، تو پھر آپ وہ پریشانی سوچیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس بندے کی اور اس کی فیملی کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر جب انکوائری کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر بندہ باقاعدہ طور پہ ملوث ہے ایسی سرگرمیوں میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے کوئی پوسٹ اچھی لگ گئی یا اس کو شیئر کر دیا یا لائک کر دیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی جو پروفائل ہے وہ بھری پڑی ہے ایسی پوسٹوں سے جو کسی سیاسی مہم کا حصہ ہیں یا پھر کسی وہ مذہبی مہم کا حصہ ہیں یا پھر وہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی پروفائلز بھری پڑی ہے۔ جب انکوائری ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس لیول کا ہے، اس حساب سے ہی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر انکوائری میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ باقاعدہ بندہ جو ہے مہم جو ہے، تو ایسی صورت میں پھر بندہ جیل بھی جا سکتا ہے اور اس کے بعد اسے کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں ریال سے لاکھوں ریال تک جا سکتا ہے، جتنی بڑی واردات ہوگی اتنا بڑا جرمانہ ہوگا، اور بندہ ڈیپورٹ بھی ہو سکتا ہے جس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ڈیپورٹ ہو جائے گا تو سعودی عربیہ سے وہ لائف ٹائم بلیک لسٹ بھی ہو جائے گا۔ اب یہ پوسٹیں پکڑی کیسے جاتی ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگ سعودی عربیہ میں موجود ہیں، تو یہ پکڑا کیسے جاتا ہے بندہ؟ کروڑوں میں سے ایک بندے کو کیسے پکڑ کے لایا جاتا ہے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو پوسٹ ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، یا فار ایگزامپل آپ نے ایک پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر دیا اور وہ پوسٹ ایک وائرل پوسٹ چل رہی ہے۔ اب سیکیورٹی ادارے اس پوسٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوسٹ تو ہے، لاکھوں افراد اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، پھر اس کی جو لسٹ ہوتی ہے کمنٹس کی، شیئرنگ کی، لائکس کی، وہ جا کے وہ لسٹیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر ایک ایک پروفائل کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس پہ جو کمنٹ کرنے والا بندہ ہے، جو اس مہم کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی پروفائل میں کیا لگا ہوا ہے، تو آپ کی پروفائلز چیک ہوتی ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور پھر بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بندہ، دوسرا تیسرا فرد، جس طرح سعودی شہری بھی اکثر کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، روڈ پہ دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ خلاف ورزی کر رہا ہے، تو سعودی شہریوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی عادت ہے کہ وہ اپنے ملک کی سپورٹ کرتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز کو وہ گورنمنٹ کے اداروں کو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ فرد یا یہ کمپنی یا یہ ادارہ یہاں پہ وائلیشن کر رہا ہے، تو جب رپورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر بندہ پکڑا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، آپ اپنے فیس بک پہ یا پھر واٹس ایپ پہ یا پھر سوشل میڈیا پہ کہیں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، تو اگر آپ نہیں پکڑے گئے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ نے جو بھی اس طرح کا ڈیٹا آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال رکھا ہے اس کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کریں اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ سعودی عربیہ میں رہنا ہے تو پھر سعودی عربیہ کے رولز کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔